یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد کوئی لمحہ نہیں بچے گا۔ یہ وہ آواز ہوگی جو زمین و آسمان کے بیچ موجود ہر شے کو ہلا دے گی۔ یہ کوئی عام صدا نہیں ہوگی، یہ سور کی آواز ہوگی، وہ آواز جس کا وعدہ انسان سے اس دن کیا گیا تھا جب وہ پہلی بار اس زمین پر آیا تھا۔ یہ واقعہ صرف قیامت کا اعلان نہیں ہوگا بلکہ پوری انسانی تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ انسان روزمرہ کی زندگی میں خود کو مصروف رکھتا ہے، وہ اپنے کام، اپنے خواب، اپنی پریشانیوں اور اپنی خواہشات میں گم رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، کہ وقت یوں نہیں چلتا رہے گا۔ مگر قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وقت رک جائے گا، سانسیں تھم جائیں گی اور ہر چیز کا اختتام ایک آواز پر ہو جائے گا۔ وہ سور حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اسی دن سے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ نہ آنکھ جھپکتی ہے، نہ توجہ ہٹتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب حکم آئے گا تو کوئی تاخیر نہیں ہوگی، نہ ایک لمحہ آگے، نہ ایک لمحہ پیچھے۔ یہ ذمہ داری صرف ایک فرشتے کو دی گئی، مگر اس کا اثر پوری کائنات پر ہوگا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ پہاڑ جو صدیوں سے کھڑے ہیں ریت کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر جو گہرے اور پرسکون ہیں آگ بن جائیں گے۔ زمین جو انسان کو سہارا دیتی ہے اس دن خود کانپ رہی ہوگی۔ آسمان جسے انسان مضبوط سمجھتا ہے پھٹ جائے گا۔ سورج، چاند، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے۔ اس لمحے کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، نہ حکومت، نہ دولت، نہ رشتہ، نہ عقل۔ ہر ذی روح پر موت طاری ہو جائے گی۔ انسان، جانور، پرندے سب ختم ہو جائیں گے۔ فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یہ وہ خاموشی ہوگی جو کبھی زمین نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جس دنیا پر ناز کرتا ہے وہ کتنی ناپائیدار ہے۔ جن چیزوں کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ایک حکم پر ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلا سور انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی ہے، مگر انسان سنجیدہ نہیں ہوتا جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ پھر ایک وقت آئے گا جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس خاموشی کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زندگی دوبارہ لوٹ آئے گی، زمین پھٹ جائے گی اور قبریں کھل جائیں گی۔ وہ لوگ جو صدیوں پہلے مٹی بن چکے تھے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جسم دوبارہ بنیں گے، روحیں واپس لوٹیں گی۔ انسان حیران ہوگا، وہ کہے گا کہ ہمیں کس نے اٹھایا؟ کل ہی تو ہم سوئے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہوگی کہ یہ نیند نہیں تھی، یہ موت تھی، اور اب یہ بیداری حساب کے لیے ہوگی۔ ہر انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے بس حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی کچھ چھپا نہیں سکے گا۔ اس دن سب سے پہلے سوال ایمان کا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے کامیاب تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کس کو رب مانا۔ اس دن ہر وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے دل سے اللہ کو مانا، چاہے دنیا میں وہ کمزور ہی کیوں نہ رہا ہو، اور ہر وہ شخص ناکام ہوگا جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، چاہے اس کے پاس سب کچھ تھا۔ سور کی آواز ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک امانت ہے۔ ہمیں وقت دیا گیا، موقع دیا گیا، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو حق کو دباتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر سور کی آواز انہیں بتا دے گی کہ ہر عمل محفوظ تھا۔ اس دن میں اپنے بچے سے دوڑ بھاگے گی، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ وہ دن عدل کا دن ہوگا، جہاں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی جھنجھوڑتا ہے اگر ہم سننا چاہیں۔ جب قرآن سور کا ذکر کرتا ہے تو مقصد ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہوتا ہے۔ یہ یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا، کمانا اور سونا نہیں۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی پہچان اور اس کی رضا ہے۔ انسان جب اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے تو سور کا تصور اسے روک سکتا ہے۔ جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو سور کی آواز اسے یاد دلا سکتی ہے۔ جب وہ غرور میں آتا ہے تو یہ واقعہ اسے زمین پر لے آتا ہے۔ یہ اسی لیے قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ پھونکا جانا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مہلت ایک نعمت ہے۔ ابھی وقت ہے کہ انسان سنبھل جائے، توبہ کر لے، اپنی زندگی کا رخ بدل لے، کیونکہ جب وہ آواز آ گئی تو نہ توبہ ہوگی، نہ واپسی، نہ دوسرا موقع۔ یہ واقعہ ہمیں خاموشی سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل تیاری دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔
जो शख्स आज अल्लाह को याद करता है, कल वो इस आवाज से नहीं घबराएगा, और जो आज गाफिल है, वो इस दिन कुछ भी नहीं कर सकेगा। शोर की आवाज एक अंजाम नहीं, बल्कि असल हकीकत का आगाज होगी। ये इस दुनिया के पर्दे को हटा देगी और हर चीज वाजे हो जाएगी। इस दिन सच सच होगा और झूठ झूठ। इस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। यही वजह है कि समझदार इंसान वो है जो सूर से पहले जाग जाए, जो हिसाब से पहले अपना हिसाब कर ले, जो अल्लाह की तरफ इस दिन से पहले लौट आए जिस दिन सबको लौटना होगा। ये वाकया हमें खौफ नहीं देता अगर दिल साफ हो, ये उम्मीद भी देता है अगर ईमान जिंदा हो, क्योंकि जिसने अल्लाह को अपना बना लिया उसके लिए सूर की आवाज भी रहमत बन सकती है। यही पैगाम है, यही हकीकत है, और यही अंजाम है जिसकी तरफ हर सांस बढ़ रही है।